السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ محترم حضرات، یہ ایک سیریل آپ کے سامنے انشاءاللہ چلایا جائے گا، اور ہو سکتا ہے 8-10 سیریل ہو، اور روزانہ اسی ٹائم پر یہ گفتگو ہوگی، اور اس کا عنوان یہ ہے کہ فکری و تہذیبی ارتداد کے اسباب اور اس کا حل۔ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ایک ایک سبب بتائیں اور اس کا ایک حل بتائیں، ہر سبب کے بعد اس کا حل بتایا جائے۔ تو سب سے پہلے میں اس موضوع کا، اس ٹاپک کا آپ کو انٹروڈکشن کراتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، فکری ارتداد اور تہذیبی ارتداد ہوتا کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے مرتد ہو جانا، وہ بہت مشہور لفظ ہے کہ کوئی آدمی مسلمان تھا اور اس کے بعد وہ کسی بھی دوسرے دھرم کو انہوں نے قبول کر لیا اور اسلام سے خارج ہو گیا، یہ مرتد ہونا کہلاتا ہے۔ اس میں یہ کیفیت نہیں ہوتی ہے، آدمی مسلمان بھی رہتا ہے اور اندر سے کنکریٹ مسلمان نہیں رہتا ہے، یعنی ہلتا رہتا ہے۔ ہلتے رہنے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے سامنے اسلام کے اعتراضات کبھی کوئی کر دیتا ہے تو کہتا ہاں یار میں خود بھی جو ہے نا اس سلسلے میں کنفیوز ہوں، ایسے جملے بولتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ یہ سارے مسائل میں علماء جو ہے نا وہ اپنی الگ لگائے ہوئے ہیں، علماء سے کبھی نفرت ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو اس کے اسباب کیا ہیں اور اس مسئلے کا حل کیا ہے، اور اس کا ایک بڑا رول جو ہے نا وہ مدارس کو پیش کرنا ہے، اس لیے یہ آپ کے سامنے جو ہے عنوان رکھا جا رہا ہے۔ تو لے دے کر کے بات یہ ہوئی کہ روزہ نماز بھی کرتا رہے گا اور مطمئن بھی نہیں رہے گا، یہ ہے لے دے کر کے، جس کو ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کو تردد ہے، کنفیوژن ہے۔ یہ کنفیوز والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا خطرہ کیا ہوتا ہے، یہ کسی وقت حقیقت میں مرتد ہو سکتے ہیں۔ لہذا یہ جو اندر اندر آپ کے پل رہا ہے، خاص کر نوجوان نسل میں، وہ بیماری کا حل ہونا چاہیے۔ اس کے حل کی بہت سی ترکیبیں ہیں، اسباب جب بیان کیے جائیں گے تو ساری باتیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، یہ جو پہلے ہم فکری ارتداد پہ بات کریں گے، پھر تہذیبی ارتداد۔ تہذیبی ارتداد کیا ہوتا ہے کہ ہماری اپنی جو سبھیتا ہے، ہماری جو اپنی تہذیب ہے، ہمارا جو اپنا کلچر ہے، ہم کو اس کلچر سے پیار نہیں ہے، اس کلچر پر عمل نہیں ہے۔ ہم دوسرے کے کلچر کو کیا کرتے ہیں، دوسری کی تہذیب کو، ان کا اوڑھنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا رہنے کی اسٹائل، وہ ہم کیا کر لیتے ہیں، اختیار کرتے ہیں۔ جب ایسے لوگ اختیار کرنے لگتے ہیں تو ان کے بھی چانسز ہوتے ہیں کہ ایک دن یہ کیا ہو سکتے ہیں، مرتد ہو سکتے ہیں۔ جیسے بعض مدرسے کے طالب علم مدرسے میں کرتا ٹوپی پیجامہ میں رہتے ہیں، ابھی ان کو ذرا سے اگر موقع مل جاتا ہے کہیں ایسی جگہ پہ جہاں پہ نہ محتمم ہے نا، تو وہ فوراً سمجھتے ہیں کہ پینٹ شرٹ پہن لینے سے ہم زیادہ ایڈوانس ہو جائیں گے۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کے اوپر جو ہے نا دوسرے کی تہذیب کے اثرات اتنے غالب ہیں کہ آپ اپنے آپ کو نیچا سمجھتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں ایسے لوگوں کو کبھی دنیا کی چابی نہیں دی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں رشیا میں اس وقت جو افغانستان کا فارن منسٹر ہے، وہ منسٹر وہاں پر اس حال میں بیٹھتا ہے کہ صافہ بھی لگائے ہے، اپنا پیجامہ کرتا بھی پہنے ہوئے ہے، اپنا پیجامہ ٹخنے کے اوپر بھی رکھے، کیونکہ اس کو اپنی تہذیب پر کیا ہے، فخر ہے۔
لہذا چابی ان کو دی گئی. تم کو اپنی تہذیب پر فخر نہیں ہے. تم ذرا سا ہوتا ہے تو تم فوراً پینٹ بدلنے لگتے ہو, فوراً شرٹ میں آ جاتے ہو. یہ جیسے ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ ایک آدمی کا پھٹا پائجامہ پہن رہا ہے, پھٹا پینٹ پہن رہا ہے, تو آپ نے بھی ایک مرتبہ دماغ نہیں سوچا کہ آخر اس کے پیچھے کیا کہانی ہے. ہماری لڑکیاں جو ہیں وہ لگیز پہننے لگتی ہیں, ایسے ایسے لباس پہننے لگتی ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس کا صرف یہی مقصد نہیں ہوتا کہ وہ لباس یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو اسلامی طرز پہ یا صالحین کا لباس آپ کو پسند نہیں ہے. یہ تہذیب کہلاتی ہے. ایسے ہر چیز ہوتی. کھانا کھائیں گے تو کھڑے ہو کر کے کھانے لگیں گے, آپ کی اپنی تہذیب ہے, سمجھے. تو یہ ہم اس کے یہ جو دوسرا ٹاپک ہے تہذیبی ارتداد, اس کو ہم الگ سے بات کریں گے. پہلے ہم ذہنی طور پر جو آپ کو پوری دنیا کے لوگوں کو جو ذہنی ارتداد ہو رہا ہے کہ وہ کنفیوز ہو رہے ہیں, اس کے کیا اسباب ہیں اور اس کا حل کیا ہے. تو سب سے پہلی بات, اسباب کو ہم نے 4 حصے میں تقسیم کیا ہے. 4 بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے ایسا ہمارا دماغ ڈیولپ ہو رہا ہے, ایسے ہمارے دماغ میں باتیں آ رہی ہیں. اس میں سے پہلا سبب جو ہے نا, وہ ہمارا خود کا کوئی ایسی پرابلم ہو گئی ہے, ذاتی سبب ہے. وہ ذاتی سبب کی ہم ایک ایک بات کریں گے پہلے. پھر اس کے بعد دوسری وجہ جو ہے مدرسے کا نصاب ہے اور کالج کا بھی نصاب ہے. یہ نصاب میں ایسا کچھ کہیں کمی ہے کہ جس کی وجہ سے بچوں کے اندر, طلبہ کے اندر, نوجوانوں کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے. اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے, اس میں کیا چیزیں ایڈ کی جائیں, کیا چیزیں نکال دی جائیں کہ معاملہ حل ہو, ہم اس پر بات کریں گے. دوسری بڑی وجہ ہے. اور تیسری وجہ ہے کہ کچھ لوگ پوری دنیا میں, کچھ تنظیمیں ہیں, کچھ آرگنائزیشنز ہیں, کچھ لوگ ہیں, کچھ چینلز ہیں جو آپ کو فکری ارتداد میں مبتلا کرنے کے لیے سارے آئیڈیاز دیتے رہتے ہیں. یہ نہیں بولتے آپ فکری ارتداد میں مبتلا ہو جائیے, ایسی باتیں آپ کریں گے کہ آپ کیا ہو جائے گا کہ آپ ذہنی طور پر اسلام کے بارے میں کنفیوز ہو جائیں گے. تو یہ تیسری بنیادی وجہ ہے. اور چوتھی وجہ ہے کہ دنیا نے ایسا ماحول بنا دیا ہے, نیٹ کے ذریعے, یوٹیوب کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, انسٹاگرام کے ذریعے, کہ اس ماحول میں جو بھی رہے گا وہ اس سے متاثر ہوگا. تو ان سے کیسے بچا جائے اور اس کا استعمال کیسے کیا جائے, یہ بھی سمجھ لیں. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے میں کہہ دوں کہ آپ واٹس ایپ استعمال کرنا بند کر دیجئے, آپ موبائل استعمال کرنا بند کر دیجئے. یہ اب اس وقت یہ ناممکنات میں سے ہے. لہذا آپ استعمال کریں, خوب استعمال کریں. ایک آدمی نے اپنے مقصد کے لیے بنایا ہے, لیکن آپ اتنا اس کو اپنے مقصد میں استعمال کریں کہ وہ پناہ مانگنے لگے, سمجھے نہیں. تو یہ 4 بنیادی وجہ ہیں جس کی وجہ سے ہم فکری ارتداد میں مبتلا ہیں. تو 4 کون کون وجہ بتایا؟ ایک بتایا ذاتی وجہ, دوسرا بتایا کالج کا اور مدرسے کا نصاب, یہ دوسری وجہ ہے. تیسری وجہ بتایا کہ کچھ آرگنائزیشن, کچھ سنستھائیں, کچھ تنظیمیں ہیں جو اس قسم کا کام کر رہی ہیں اور وہ ہم کو کیا کر رہی ہیں, کنفیوز کر رہی ہیں. اور چوتھی, دنیا نے ایسا ماحول بنا رکھا ہے کہ اس ماحول میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. تو یہ چاروں پر بات کریں گے. تو سب سے پہلی بات کریں گے ہم آج ذاتی سبب کیا ہے. ذاتی وجوہات میں سب سے بنیادی جو ہے کہ عوام کو, اس میں آپ بھی شامل ہیں, اسٹوڈنٹ بھی شامل ہیں, سب لوگ شامل ہیں, بنیادی جو کانسیپٹ آف اسلام ہے, اسلام کا جو بنیادی تصور ہے, وہ تصور ہم کو بچپن میں بیٹھالا نہیں گیا. وہ اگر تصور جس کے بارے میں حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیادی پالیسی بتائی تھی کہ لوگوں, علم کا طلب کرنا, طلب العلم فریضہ علی کل مسلم, ہر مسلمان پر علم کا طلب کرنا کیا ہے, واجب ہے. ایک روایت میں مسلمتن کا بھی لفظ ہے, یعنی مسلم مرد پر اور مسلم عورت پر بنیادی جو علم ہے اس کا طلب کرنا لازم ہے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تشریح کرتے ہوئے بتایا ہے کہ سارے لوگوں کے لیے, جتنے بھی مسلمان ہیں, ان کے لیے 2 سال کا کوئی ایسا کورس ہونا چاہیے
کہ وہ یہ 3 بنیادی باتیں جان جائیں. کیا جان جائیں؟ کہ اسلام میں حرام کیا ہے، اسلام میں فرائض کیا ہیں، اسلام میں لوگوں کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، ہمارے کیا حقوق ان کے اوپر ہیں. یہ 3 باتیں 2 سال کے اندر سب کو پڑھائی جائیں. یہ مدرسہ نہیں، یہ ایک مدرسے سے پہلے پری مدرسہ. جیسے آج کل قانونی لحاظ سے دیکھا جائے تو پہلی جماعت فرسٹ اسٹینڈرڈ ہی کلاس کہلاتی ہے. اب اس کے پہلے کیا کھولا گیا؟ پہلے کے جی کھولا گیا. کے جی کو پھر 2 حصے میں بانٹا گیا، یو کے جی اور ایل کے جی. پھر ایل کے جی سے پہلے کھولا گیا ایک جس کو پلے کے نام پہ دیا گیا. تو پتا چلا پہلی جماعت سے 3 جماعت اور پہلے بنائی گئی. وہ 3 جماعت بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی جماعت میں جب بچہ آئے تو پہلی جماعت کی کتابیں پڑھنے میں اس کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہو. ایسے ہی یہ مدرسے کو بھی چاہیے تھا، یہ سب کو چاہیے تھا. مدرسہ ہی نہیں کہ مدرسہ 2 سال کا الگ سے کورس رکھتا اور سب کو داخلہ دیتا، سب کو جو بھی آئے 2 سال یہ بنیادی 3 باتیں بتائی جاتی. اگر یہ ایسا ہوگا، آج بھی مولانا نے اپنے زمانے میں لکھا ہے کہ یہ جو تم نے کیا کہ ہر آدمی کو مولوی بنانے کے چکر میں لگ گئے، ہر آدمی کو حافظ بنانے کے چکر میں لگ گئے، یہ کامیاب نہیں ہے. کتنے بچے ایسے ہیں حافظ میں داخلہ لیں گے اور پھر 2 سال 3 سال کے بعد ان کا بیچ میں کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے. یہ نہیں ہوتا. پہلے دن 2 سال پڑھا دیتے، پڑھانے کے بعد اب دیکھتے کہ یہ حفظ میں چل پائے گا یا نہیں، یہ مولوی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں. اگر نہیں رکھتا ہے تو اس کو مشورہ دیتے ہیں ان کے والدین کو کہ ان کو آپ عصری تعلیم پڑھائیے، یہ اس لائن کے آدمی نہیں ہیں. کیوں مولوی بنیں گے؟ ہمت چاہیے، بولنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. آپ ایسے لوگوں کو عالم بنا دے رہے ہیں جو ممبر پہ کھڑے ہو رہے ہیں اور کانپ رہے ہیں، اپنی بات نہیں کہہ پا رہے ہیں، لوگوں سے اتنا ڈرتے ہیں کہ حق بات نہیں کہہ پا رہے ہیں. تو یہ بنیادی طور پر اگر بنیادی کانسیپٹ یعنی تعلیم کا جو اصل اسلام کا جو اصل مقصد ہے کہ بنیادی باتیں معلوم ہو، وہ کلیئر نہیں ہو پا رہا ہے. اب اس کا مسئلے کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے، اور ایک چیز اور ہوئی ہے اسی میں بنیاد میں، سارے مسئلوں کا حل جو ہے نا وہ قرآن کریم ہے. کیا ہے؟ قرآن کریم ہے. قرآن کریم کو جو چھوڑا گیا تلاوت کے لحاظ سے، سمجھنے کے لحاظ سے، سمجھانے کے لحاظ سے، کتنی مسجدیں ہیں بھارت میں کہ جہاں پر روزانہ درس قرآن ہوتا ہے، جہاں پہ تفسیر قرآن ہوتی ہے. 1% مسجد بھی نہیں ہے جو اندر سے انسان کو کنکریٹ کرتی ہے. دونوں باتیں سمجھیں، کنکریٹ کرتی ہے اندر سے، اور انسان کے اندر جو ہے نا چینجنگ لاتی ہے. 2 الگ لفظ استعمال کر رہا ہوں. اندر سے اس کنکریٹ کا مطلب کہ پکا مسلمان بناتی ہے، اور اندر سے جو چینج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا بھر کے ادھر ادھر کے خرافات ہیں، حسد ہیں، غیبت ہے، کینہ ہے، برائی ہے، ان سب سے چینج کر کے جو تقوی پیدا کرنے والی چیز ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے. اس کو کیا کر دیا گیا؟ اس کو اپنی مسجد سے ہٹایا گیا. تو یہ 2 بنیادی سبب ہیں جس کی وجہ سے یہ ارتداد، فکری ارتداد ہوا. تو 2 بنیادی سبب. پہلی بات کیا بتائی کہ بیسک کانسیپٹ، بنیادی اسلام کی تعلیم سے ہم کیا ہیں؟ ناواقف ہیں. دوسری وجہ کیا ہے؟ وہ بنیاد سے ناواقف ہونے کی وجہ کیا ہوئی ہے کہ ہم نے قرآن کریم سے کیا کیا ہے؟ اپنے آپ کو دور کیا ہے. اس کے یہ نتائج برآمد ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. حل کیا ہے مسئلے کا؟ مسئلے کا حل یہ ہے کہ میں نے جیسے بتایا کہ 2 سال کا کورس ہو. اس میں مدرسے والے کو چاہیے کہ داخلہ لیں پری مدرسے کے نام پر، اور اس میں 2 سال کی تعلیم، اس میں عربی جان جائے نہیں ہو، اس میں صحیح انسان بن جائے یہ عنوان ہو کہ صحیح انسان، صحیح مسلمان بن جائے. یہ آپ 2 سال میں اس کو پڑھائیں. اس کے بعد پھر مدرسہ جیسے چلاتے آپ چلاتے رہیے. دوسری جو جگہ ہے، سب لوگ تو مدرسے میں نہیں آئیں گے. دوسری جو جگہ ہے وہ ہماری مساجد ہیں. ہر مسجد میں تقریباً ابھی اس وقت بھارت کی پوزیشن یہ ہے کہ 60 سے 70% مساجد میں مکتب چل رہے ہیں. مکتب چل رہے ہیں. یہ مکتب بنیادی سمجھے ریڑھ کی ہڈی ہیں.
اس میں کیا کیا گیا ہے؟ اس میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایسا نصاب پڑھایا جائے کہ وہ بچے وہ باتیں جانیں جو فکری ارتداد سے بچا سکے. آپ نے کیا کر رکھا ہے مکتب میں آپ نے بہت اچھا مکتب چل رہا ہے تو آپ نے کہا کہ ہم تجوید سے قرآن پڑھا دیں گے. چلو اچھی بات ہے. آپ نے دوسرا کیا کر دیا؟ نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیا. تیسرا کیا کیا؟ 15 سے 20 دعائیں یاد کرا دیا. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بچہ مسلمان ہو گیا؟ نہیں، یہ مسلمان میں داخل ہوا ہے، یہ کنکریٹ نہیں بنا ہے. کیوں؟ طوفان جو آ رہا ہے، بلکہ آ چکا ہے، آپ کے دروازے تک پہنچ چکا ہے. طوفان کی مناسبت سے کیا ہونا چاہیے؟ سلیبس ہونا چاہیے. کس کا؟ مکتب کا. اب مثال کے طور پر دینیات ایک بہت بڑا سلیبس پورے بھارت میں پڑھایا جا رہا ہے، مختلف کلر میں چھپتی ہے، بہت اچھی کتاب ہوتی ہے. پورے کتاب میں نیچے سے لے کر اوپر تک یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ سنت کے خلاف میں بدعت کسے کہتے ہیں، اور ہمارے علاقے میں بدعت کیا کیا ہے. دیکھیں، یہ اس کا کوئی مخالف نہیں ہوتا. بدعت بری چیز ہے، کوئی بولتا بدعت اچھی چیز ہے. آپ کے گاؤں میں، آپ کے گھر میں ہو کیا رہا ہے بدعت، وہ بتانے کے لیے ہم تیار نہیں. جب تک اس کا نام لے لے کر کے نہیں بتایا جائے گا تب تک بدعت ختم نہیں ہوگی. توحید کی بات کی جا رہی ہے، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے. اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے اور اللہ کے اگینسٹ میں جو شرک ہے، آپ کے گھر میں شرک کیا ہو رہا ہے، آپ کے گاؤں میں شرک کیا ہو رہا ہے، وہ شرک جو ہے نا، وہ شرک جب تک نام لے لے کر کے نہیں بتایا جائے گا تب تک مسئلے کا حل نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مکتب کو اصل پکڑا جائے اور مکتب کا نصاب صحیح رکھا جائے. نمبر 2، ہو کیا رہا ہے؟ سستے کے چکر میں کمیٹی والے، علاقے والے، گاؤں والے، سستے آدمی کے چکر میں ہر داڑھی والے کو مکتب پڑھانے کی ذمہ داری دے دی انہوں نے. ہم لوگ بچپن میں ایسے ایسے لوگوں سے مکتب پڑھے ہیں کہ جو نماز کے فرائض تک نہیں جانتے تھے. ہم خود ایسے لوگوں سے پڑھے ہیں، اگر ان سے ہم پوچھ لیں تو معلوم ہی نہیں تھا ہم کو. یہ مکتب جو ہوتا ہے نا، یہ بنیاد ہے. آپ کتنی اچھی عمارت کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اگر آپ کے پلرز مضبوط نہیں ہیں تو آپ اچھی تعمیر نہیں کر سکتے ہیں. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ مکتب میں پڑھانے والے جو لوگ ہیں وہ غیر صلاحیت والے رکھ دیے گئے ہیں، سستے کے چکر میں. سستے آدمی مل جائے. میں کہتا ہوں مکتب والوں کی تنخواہ بخاری پڑھانے والے کی طرح لے کر آئیے. بخاری پڑھانے والے کی جتنی تنخواہ ہوتی ہے اتنے مکتب میں اتنے باصلاحیت لوگوں کو لے کر کے آئیے. اور یہ آپ کو معلوم ہے، یہ جو دنیا ترقی کر رہی ہے، آپ ان کے LKG UKG کے ٹیچرز دیکھیں گے تو ان کی تنخواہ کبھی کبھی پروفیسرز سے زیادہ ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بنیاد رکھنے والے اینٹ ہیں. جب اینٹ ہی کچی رکھ دی گئی ہے تو اوپر آپ خوبصورتی کے طور پر اچھی بھی تعمیر کر سکتے ہیں، لیکن یہ تعمیر کسی وقت بھی کیا ہو سکتی ہے؟ ڈہ سکتی ہے، گر سکتی ہے. لہذا مکتب میں قابل استاد رکھے جائیں اور مکتب کا نصاب کیا کیا جائے؟ صحیح کیا جائے. ایسا نصاب رہے. اور یہ سب کچھ ہو چکا ہے، ایسا نہیں ہے آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے. اگر آپ ایسا نصاب چاہتے ہیں مکتب میں، ویسے نصاب ہمارے پاس موجود ہے. صرف پڑھانے والے چاہیے. اور یہ بھی آپ کو بتا دیں، نصاب آپ کچھ بھی رکھیں، اگر پڑھانے والے کے اندر صلاحیت ہے تو وہ اسی نصاب سے کیا کر سکتا ہے؟ پڑھا دیتا ہے. ایک حدیث آتی ہے، ایک استاد بتا دیتا ہے، سمجھا دیتا ہے. ایک اسی حدیث کو پڑھانے والا ساری وہ بات بتا دیتا ہے جو اس کو اپنا نظریہ اس میں ڈالنا ہوتا ہے. میں منتخب احادیث پچھلے 3-4 سال سے پڑھ رہا ہوں روزانہ صبح. 500 سیریل چلا چکا ہوں. وہی کتاب دوسرے لوگ سال میں 3-3 مرتبہ ختم کر رہے ہیں. 3-3 4-4 مرتبہ کتاب ختم ہو جا رہی ہے اور اندر کوئی چینج نہیں. کیوں؟ اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ آپ بتا ہی نہیں رہے. تو مین چیز یہ ہوتی ہے، نصاب بھی اگر خراب ہو لیکن اگر پڑھانے والا باصلاحیت ہو تو مسئلہ کیا ہو سکتا ہے؟ حل ہو سکتا ہے. لہذا یہ پہلا سبب تھا کہ ہماری بنیاد جو ہے نا، کانسیپٹ آف اسلام کا جو تصور ہے، اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں، اس پر ہم جب نظر رکھیں گے تب اپنی نسل کو فکری ارتداد سے بچا پائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.